بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 36 کا آغاز ہو رہا ہے اور آج کا درس شروع ہوگا الشرط السادس النیت، نماز کی چھٹی شرط اور وہ ہے نیت۔ تو امام سدید الدین کاشغری صاحب منیت المصلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ، اور جہاں تک تعلق ہے چھٹی شرط کا اور رہی چھٹی شرط النیت، تو وہ نیت ہے۔ المصلی ان کان متنفلا یکفیہ مطلق نیت الصلاۃ، نمازی اگر نفل نماز ہے تو اس میں مطلق نیت کرنا کافی ہے۔ ان کان متنفلا یعنی متنفل نفل پڑھنے والا، وفی التراویح، اور تراویح کی جو نماز ہے جس میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو اہل سنت و جماعت جو ہیں اور جو اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، چاہے وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت میں سے ہیں یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو حنفی جو کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک تراویح کی تعداد 20 ہے، اور سب سے بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب تراویح مشترکہ طور پر پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، تراویح کا مسئلہ اختلافی ہے اور میرے خیال میں آج کے دور میں اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے علماء کو، لیکن وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ میں اس سلسلے میں مزید باتیں کسی الگ وقت میں کروں گا۔ اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، آج کل سلفی کہلواتے ہیں، محمدی اپنی مسجد کا نام رکھتے ہیں، تو جنہیں ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے اور ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک تراویح کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ اور جو لوگ حنفی ہیں اور احناف کی مسجدوں میں تراویح پڑھتے ہیں، تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ بظاہر حنفی ہیں، مسجد بھی حنفیوں کی ہوتی ہے، لیکن اندر سے تعداد جو ہے وہ غیر مقلدین کی مانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہی نہیں، اور جب آتے ہیں تو جب 8 رکعتیں تراویح مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں باہر، کچھ بالکل دندنا درندوں کی طرح نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ پانی کا بہانہ کیا، کولر کے پاس گئے، پانی پیا، اور ویسے تو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے لیکن 50 سانس میں پانی پیا پہلے، اور اس کے بعد پھر باہر نکل لیے اور گھر پہنچ گئے۔ تو وہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے، یعنی ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو وہ 8 کہتے ہیں، یہ 20 کہتے ہیں، وہ 8 کہتے ہیں، تو یہاں 8 تو پڑھ ہی لیے نا، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں آج۔ تو جس دن کوئی طبیعت میں بشاشت ہوئی، خوشی ہوئی، سرور ہوا دل میں، تو اس دن 20 پوری پڑھ لیں۔ اگر صبح سے لے کر زور تک بندہ سوئے رہے، پھر زور کی نماز ادا کر کے پھر سو جائے، اور عصر کے وقت اٹھے، عصر کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرے اور مغرب کھا لے، تو پھر انسان کی طبیعت ٹھیک ہی ہوتی ہے، تو 20 پڑھ سکتا ہے۔ خیر، یہ تو کچھ اس میں مزاحیہ عنصر بھی شامل ہو گیا۔ بہرحال یہ جو تراویح ہے اس کی جو نیت ہے، اس کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ اختلفوا بعض المشائخ، اختلاف کیا ہے بعض مشائخ نے، قالوا، انہوں نے کہا، والاصح انہ لا یجوز، کہ اصح یعنی سب سے زیادہ درست یہ ہے کہ جائز نہیں، والاحتیاط ان ینوی التراویح، اور احتیاط یہ ہے کہ تراویح کی بھی نیت کرے، او سنت الوقت، یا وقتی سنت کی نیت کرے، او قیام اللیل، یا پھر قیام اللیل کی نیت کر لے۔ وہ بہت ساری احادیث جو ہیں ان میں قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے،
سچ جو تراویح کا لفظ ہے یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا، وہاں تو قیام اللیل آیا ہے، تو یعنی رات کا قیام. تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بہت ہی لولی سٹائل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا المزمل قم اللیل، اے مزمل، اے خاص انداز سے چادر اوڑھنے والے پیارے، قم اللیل، قیام اللیل ضرور کیجئے، رات کو قیام ضرور کیجئے، رات کی عبادت ضرور کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا. تو یعنی وقت تھوڑا، یہ نہیں کہ پوری پوری رات ہی. وفی السنت ان ینوی السنت، اور سنتوں میں کیا کرنا ہے؟ سنت کی نیت کرے. ولو نرا فی الوتر او فی الجمعۃ او فی العیدین، ولو نوا فی الوتر، یہ نوا ہے واو کے ساتھ، ولو نوا فی الوتر او فی الجمعۃ او فی العیدین، ینوی، نوا ینوی نیت کرنا، ینوی صلاۃ الوتر و صلاۃ الجمعہ و صلاۃ العیدین. اور اگر نیت کی، اور اگر نیت کرے وطر میں یا جمعہ کی نماز میں یا عیدین یعنی دو عیدوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. الحمدللہ 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ زکام بھی، سر درد بھی اور عجیب معدہ کا بھی مسئلہ ہے. تو اچھا جی آگے، تو پھر کیا ہے؟ ینوی صلاۃ الوتر، تو نیت کرے صلاۃ نماز وطر کی اور نماز جمعہ کی اور نماز عیدین کی. ہاں تو یہ الگ الگ نمازیں ہیں، تو جب یہ ادا کرے گا تو انہی کی نیت کرے، مقصد یہ ہے. وفی صلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ میں ینوی الصلاۃ للہ تعالی، تو نیت کرے نماز کی اللہ کے لیے. والدعاء للمیت، اور دعا میت کے لیے. ہاں ینوی الصلاۃ للہ تعالی والدعاء للمیت، اور دعا کی نیت کرے میت کے لیے، جیسا کہ ہم ظاہر کلمات اسی طرح کے پڑھتے ہیں. والمفترد، اب پہلے متنفل کی بات ہوئی تھی، نفل پڑھنے والا، اب مفترد کی بات ہو رہی یعنی کہ فرض پڑھنے والا. والمفترد المنفرد، تنہا فرض پڑھنے والا. ایک تو ہوتا ہے فرض پڑھنے والا جماعت کے ساتھ، اور ایک ہے تنہا پڑھنے والا. لا یکفیہ نیت مطلق الفرد ما لم یقل الظہر او العصر، تو جو تنہا فرض پڑھ رہا ہے اسے کافی نہیں ہے مطلق فرض کی نیت کرنا. یہ نہیں کہ میں نے نیت کی فرض نماز کی اللہ اکبر، ایسے نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے نیت کی زور کے فرض کی یا میں نے نیت کی عصر کے فرض کی، یعنی جو بھی وقت ہے. فَإِنَّ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ، اور اگر اس نے وقتی فرض کی نیت کی، وَلَمْ يُعَيِّن، عین یعین، تعیین کرنا. تعیین کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ڈیٹیل کرنا، ایک بالکل واضح کلیئر کرنا کہ فلاں نماز ہے. تو اگر اس نے اس طرح کلیئر نہیں کیا، کوئی تعیین نہیں کی، اور ویسے ہی کہہ دیا میں فرض کی، وقتی فرض کی جو ہے میں نیت کرتا ہوں، اجزہ ہو، تو اسے یہ جو ہے یہ کافی رہے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ زور کے وقت آیا نمازی، تو اس نے کہا کہ جی میں وقتی فرض کی نیت کرتا ہوں، تو ظاہر ہے زور کا وقت ہے تو وقتی فرض تو پھر زور ہی ہے نا، تو یہ اسے نیت کافی ہو جائے گی. الا فی الجمعہ، سوائے جمعہ کے. ہاں ولا یشترط، آگے کیا ہے؟ ہاں ولا یشترط نیت. اچھا چلو، یہاں کوئی لفظ اس نسخے میں عجیب لکھا ہوا ہے طا کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ غلطی ہے. ولا یشترط نیت اعداد الرکعات، اور شرط نہیں ہے یا نہ رکھے شرط تعداد رکعات کی نیت کی. یعنی یہ نہیں کہ یہ شرط رکھے کہ بھئی زور کیا ہے تو پھر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت زور کے فرض کی ہے، تو یہ شرط نہیں ہے، تعداد کا کی نیت کرنا شرط نہیں ہے.
وَلَوْ نَوَى الْفَرْضَ وَالتَّطَوُّعَ، اور اگر اکٹھی ایک بار نیت کر لی کہ میں فرض پڑھتا ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، جاز عن الفرض، تو فرض کے اعتبار سے تو جائز ہے، یعنی اس سے فرض جو اس نیت سے فرض تو جائز ہے، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کٹھی نیت کی کہ میں فرض نفل پڑھتا ہوں تو فرض کی جو نیت ہے اس سے وہ درست ہو جائے گی۔ خلافا لمحمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد کے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ افتتح الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ فَصَلَّى عَلَى نِيَّةِ التَّطَوُّعِ حَتَّى فَرِغَ فَهِيَ الْمَكْتُوبَةُ۔ یہ المکتوبہ پہلے بھی میرے خیال میں یہ لفظ گزر چکا ہے، فرض نماز المکتوبۃ، فرض نماز، التطوع التفول کے وزن، التطوع التفول نفل۔ اب اس نے افتتح یفتتح، افتتاح کرنا، سٹارٹ لینا، افتتح یفتتح، افتتاح کرنا، شروع کرنا، سٹارٹ لینا۔ اب اس نے افتتاح کیا، سٹارٹ کیا، یعنی پڑھنا شروع کیا فرض نماز کو، مکتوبہ کو، مکتوبہ یعنی فرض نماز۔ تو ثم ظن، پھر اس نے یہ خیال کیا، ظن یظن گمان کرنا، خیال کرنا، پھر اس نے یہ خیال کیا انہا تطوع، کہ یہ تو نفل ہے، فصلی علی نیت التطوع، تو پھر اس نے نفل کی نیت سے پڑھی، حتی فرغا، یہاں تک کہ وہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، فہی المکتوبۃ، تو وہ مکتوبہ ہے، وہ فرض ہی ہے۔ ولو کبر، اور اگر کبر یکبر تکبیرا، تکبیر کہنا، ولو کبر، اور اگر تکبیر کہی، ینوی التطوع، اور نیت کی نفل کی، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، ینوی الفرض، اور فرض کی نیت کی، یسیر شارعا فی الفرض، تو وہ ہو جائے گا شارع، شروع کرنے والا، اس میں فرض میں۔ ہاں، دو معنی ہو گئے اس کے، ایک ہو گیا جی شرع یشرع، شرع یشرع سے بنا ہے جی شارع، شروع کرنے والا، اسم فاعل، صیغہ اسم فاعل، شروع کرنے والا۔ ہاں، تو وہ جو ہے دوسرا معنی شارع، صاحب شریعت، وہ الگ، وہ اللہ ہے اور اس کے حبیب ہیں۔ شارع نے یہ فرمایا تو بہت سی جگہ اللہ کی ذات مراد ہوگی، اور شارع علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضور کی ذات مراد ہوگی۔ تو اب وہ ٹھیک ہے نیت اس طرح کی، لیکن وہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، شارع بن جائے گا فرض کا۔ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً مِّنَ الظُّهْرِ ثُمَّ يَفْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوِ التَّطَوُّعَ بِتَكْبِيرَةٍ فَقَدْ نَقَضَ الظُّهْرَ وَصَحَّ شُرُوعُهُ فِيمَا كَبَّرَ۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھی جی ظہر کی نماز کی، پھر عصر شروع کر دی، یا نفل کی تکبیر کہہ دی، تو اس نے پھر زور کی جو نقد ینقد، النون والقاف والضاد، نقد ینقد توڑنا، تو پھر فقد نقد الظہر، تو اس نے زور کی نماز توڑ دی، یعنی زور کی نماز باطل ہو گئی۔ وصح، صح یصح درست ہونا، وصح شروع فیما کبر، تو درست ہو گیا اس کا شروع ہونا اس میں جس کی اب اس نے تکبیر کہی، ہاں، کیونکہ نیت ادھر چلی گئی۔ آگے کہتے ہیں وَقَضَا إِذَا شَرَعَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، اسی طرح جب شروع کیا فرض نماز کو، ثُمَّ كَبَّرَ، پھر تکبیر کہی، يَنْوِي الشُّرُوعَ فِي النَّافِلَةِ، اور نیت کر لی کہ میں اب نفل سٹارٹ کرنے لگا ہوں، نافلہ نماز۔ أَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، یا منفرد تھا، فَكَبَّرَ يَنْوِي الْاِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ، اور اب تکبیر کہی اور نیت کر دی امام کی اقتداء کی۔ اقتداء کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، تو جو پیچھے پیچھے چلتا ہے اسے کہتے ہیں مقتدی۔ اقتدا یقتدی اقتداء فهو مقتدی، فذلک مقتدا، اسم فاعل بنے گا مقتدی، اقتداء کرنے والا، اور اسم مفعول بنے گا مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے، یعنی جو آگے امام ہوتا ہے۔ یصیر شارعا،
تو وہ ہو جائے گا شروع کرنے والا فی ما کبر جس کی اس نے تکبیر کہی، کیونکہ یہاں اعتبار دونوں صورتوں میں نیت کا ہی ہوگا۔ آگے ایک اور صورت بنی جو وَإِنْ صَلَّى رَكَعَةً مِّنَ الظُّهْرِ، اور اگر پڑھی ایک رکعت زور کی، ثم کبرا پھر تکبیر کہی، وَيَنْوِي الظُّهْرَ اور نیت کی زور کی، فَهِيَ هِيَ تو وہ اسی میں ہے، فَهِيَ هِيَ یعنی ہی کا لفظ معنی تو ہے نا مؤنث کے لیے وہ، جیسے کہ ہوا مذکر کے لیے ہے وہ، تو ہی مؤنث کے لیے وہ، تو اب نماز جو ہے وہ صلاۃ کا لفظ مؤنث ہے نا، تو اس لیے کہا کہ فہیہ ہی ہے، تو وہ یہی ہے، یعنی وہ وہی ہے، یعنی وہ اسی میں ہے، یعنی زور میں ہی ہے۔ ثم کبر وینوی الظہر فہیہ ہی ہے، وہذا کلہ اور یہ تمام کب ہے؟ اذا اس وقت ہے، نوا بقلبہ جب اس نے نیت کی دل سے، کیونکہ نیت جو ہے، نیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ نیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ بولو ذرا۔ ارادہ یعنی دل کا ارادہ، نیت کا لفظی معنی دل کا ارادہ، تو زبان کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اچھا اب یہ تو تھی اگر اس نے دل کے ساتھ نیت کی تھی، وَقَبَّرَ بِلِسَانِهِ اور زبان سے اس نے تکبیر کہی، وَيَجْتَزِعُ بِتِلْكَ الرَّكَعَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ الْأُولَى قد انتقدت ولم يقض على راس الرابعة فسدت صلاته، تو اب یہ جو ہے نا اجتزا یعنی کافی ہے، جیسے اجزا یجزو نا، ایسے اجتزا یجتزو کافی ہونا، تو کافی ہے یہ رکعت اس کو، یہاں تک کہ اگر اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھی اور اس کے بعد اس گمان پر کہ جو پہلی ہے، تو پھر کیا ہے جو پہلی رکعت ہے تو وہ قد انتقدت، وہ ٹوٹ گئی، انتقد کا معنی بھی وہی نقد سے نکلا ہے، ٹوٹنا۔ ولم یقض علی راس الرابعہ اور وہ چوتھی رکعت کے شروع میں اس طرح اس نے قاعدہ بھی نہیں کیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ فسدت صلاتہ تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اس کی وجہ سامنے بھی آ رہی ہے، یعنی کسی نے ایک رکعت زور کی فرض زور کی ادا کی، پھر اس نے دل سے زور کی نیت کر کے تکبیر بولی، پھر وہ اسی زور کی فرض نماز میں ہے، تو یہ جو نیت ہے یہ تو مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی، اور وہ رکعت بھی شمار ہو جائے گی، یعنی جو پڑھ چکا ہے، پہلی جو پڑھ چکا ہے، کیونکہ وقت ہی زور کا ہے۔ تو اگر زبان سے نیت کی، مثلا اس نے کہا کہ میں نویت ان اصلی الظہر، میں نیت کرتا ہوں زہر پڑھنے کی، تو پھر تو وہ رکعت پہلی جو ہے وہ باطل ہو گئی، یعنی زبان کی نیت کی صورت میں اس رکعت کے علاوہ تکبیر کے بعد دوسری جو 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اگرچہ وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، معاذ اس گمان میں کہ وہ پہلی رکعت ٹوٹ گئی تھی اور چوتھی رکعت کے سرے پر اس نے قاعدہ بھی نہیں کیا، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ جو فرض تھا، قاعدہ اخیرہ تو فرض ہے نا، درمیان والا قاعدہ فرض نہیں ہے، لیکن آخری جو آگے نماز کے فرض بھی آئیں گے، بیان ہوں گے، تو اس میں جو اندر کے فرض ہیں نماز کے، اس میں قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض تھا، تو وہ اس نے کیے ہی نہیں، تو اس لیے پھر اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ ہاں اب یہاں ہو نہیں سکتا، اس کا کوئی حل بھی، یہاں کوئی تدارک، کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس 4 جب بعد میں پڑھی تو یہ تو چوتھی رکعت جو اب اس کی یہ سمجھ رہا ہے، تو پہلی جو ایک پڑھی ہوئی تھی تو اس اعتبار سے تو یہ 5ویں ہو گئی، تو 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کی وجہ سے تو آپ کوئی حل ہی نہیں رہا۔ ہاں اگر ایک اور رکعت ملا لیتا تو پھر یہ 6 بن جاتی اور آخری 2 نفل بن جاتی، پھر کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی، لیکن یہاں وہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے چکر، تو یہاں تو وہ چکر جو ہے نہیں اب ہو سکتا ہے، یہاں دوسرا چکر ہو گیا ہے، کیونکہ 5 ہو گئی ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اسی طرح کہتے ہیں، اور یہ علامہ حلبی نے اپنی شرح میں یہی بات لکھی ہے۔ چلیں جی، یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے ضروری تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی نماز کیسے فاسد ہوئی۔ آگے ہے جی وَلَوْ نَوَا مَكْتُوبَتَيْنِ مَعًا، اور اگر نیت کی 2 فرضوں کی، 2 فرض نمازوں کی، 2 الگ الگ فرضوں کی اکٹھی، فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا، مثلا دخل وقتها، کہ یہ اس فرض کی نیت ہوگی کہ جس کا وقت ہے۔ ہاں اب 2 اکٹھی تو کر لی اس نے کہ میں نیت کرتا ہوں جی زہر اور عصر کی، تو اب ظاہر ہے اس میں نیت وہی چلے گی نا جس کا وقت ہوگا،
ولو نوا فائتتین، فائتتن جو فوت ہو گئی ہو تو فائتتین مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا، تو اگر نیت کی دو فوت شدہ نمازوں کی یعنی فرض کی، فہی للأولی منہما، کہتا ہے کہ میں جو میری زور اور اثر رہ گئی ہیں تو میں ان کی نیت کرتا ہوں، تو اب اس میں جو پہلی ہے نا زور، یہ نیت پھر اس کی ہوگی، ہاں کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو وہ پڑھنی ہے نا. ولو نوا فائتتن و وقتیتن، اب نیت کر لیجیے فائتہ کی بھی اور وقتیہ کی بھی. وقتیہ کون سی ہے؟ جس کا وقت ہے. مثلا زور کے وقت آپ کھڑے ہو تو وقتیہ زور ہے نا، اثر کے وقت آپ کھڑے ہو تو وقتیہ کون سی ہے؟ اثر. اور جو فوت ہو گئی ہے وہ فائتہ جو ہے وہ زور ہے. اب اس نے نیت دونوں کی کر لی، وقتیہ کی بھی کر لی، فائتہ کی بھی کر لی. یہ دونوں لفظ لکھ لو اللہ کے بندو. ویسے تو تم رستم پہلوان سے کوئی کم نہیں ہو علم فقہ کا اگر اکھاڑا ہو، لیکن پھر بھی میرے خیال میں لکھ لو تو تب ہی تمہیں یاد ہوگا. فائتتن فوت شدہ، وقتیتن وقتی نماز، وقتی فرض نماز. اب کیا ہوا؟ اب اس نے دو فوت شدہ کی نیت کی تو وہ تو ہم کر چکے. اچھا اب فائتہ کی بھی نیت کی اور وقتیہ کی نیت کی تو فہی للفائتہ، تو یہ نیت ہوگی جی جو فوت شدہ اس کی. الا ان یکون فی آخر وقت الوقتیۃ فہی للوقتیۃ، ہاں بالکل آخری وقت ہے اس نماز کا، وقتی نماز کا، تو اس وقت اگر دونوں کی نیت کر رہا ہے تو پھر یہ نیت بن جائے گی وقتی کی، کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں اس کے بعد. وقتی پڑھنے کا صرف ٹائم رہ گیا ہے، ہم وقتی بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. ولا يحتاج الامام الى نیت الامامت الا فی حق النساء. مقتدی کو تو ایک قسم کا وہ نیت ہوتی ہے نا کہ میں امام کے پیچھے، لیکن امام کو ذہن میں تو رکھنا ہے کہ میرے پیچھے مقتدی ہیں، لیکن کوئی خاص انداز سے نیت جو ہے امامت کی نیت جو ہے وہ امام اس کا محتاج نہیں ہے. الا فی حق النساء، ہاں مگر عورتوں کے حق میں. عورتوں کا معاملہ ذرا الگ ہے، تو اس میں یعنی دیکھیں یعنی امام جو ہے نا وہ لوگوں کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے نیت امامت کا محتاج نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذہن میں تو ہے امام جو بنا ہوا ہے، لیکن وہ اگر اس طرح کی نیت نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز میں کوئی کسی قسم کی فرق نہیں آتا، تو اس لیے پھر وہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر تنہا نماز وہ شروع کرے منفرد کی نیت کر کے اور پھر پیچھے کوئی آ جائے اور کھڑا ہو جائے مقتدی بن کے، تو جیسے کہ بعض اوقات کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو تب بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز درستی ہوگی. یہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ عورتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے لیے پھر امام کو یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میرے پیچھے صرف مرد ہی نہیں کھڑے بلکہ تھوڑا سا پیچھے مرد ہیں، اور مردوں کے پیچھے پھر اگر کوئی وہ دوسرے جن کو کیا کہتے ہیں اپنا خواجہ سرا، انہیں ہجڑا بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں، مجھے یہ دونوں لفظ پسند نہیں. خواجہ سرا ایک بہت اچھا مرکب ہے، تو وہ میرے خیال میں انگلش میں ان کے لیے کوئی خاص لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرانسجینڈر، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے کوئی ٹرانسجینڈر بھی کوئی اتنا وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن عربی میں ان کے لیے مخنث لفظ ہے، خنثی بھی کہتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر اوپر سے بال بھی لڑکیوں کی طرح اور چیسٹ بھی لڑکیوں کی طرح، لیکن نیچی شرمگاہ جو ہے وہ لڑکوں کی طرح. پھر دوسری صورت ہے کہ اوپر سے بالکل لڑکوں کی طرح، چیسٹ بھی بالکل لڑکوں کی طرح، لیکن نیچی شرمگاہ جو ہے وہ لڑکیوں کی طرح. دو ہو گئے. پھر ایک اور صورت ہے کہ لڑکوں کی طرح بھی لڑکیوں کی طرح بھی، عورت والی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے، مرد والی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پیشاب ظاہر ہے وہ کسی ایک سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جیسے جس کو بنانا چاہے بنا دیتا ہے. تو میں خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان کو بہت ہی، ان کے بارے میں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. وہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد کیا پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ
لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پھر والدین دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، اور اپنی بےعزتی اور جو کیا اسے کہنا چاہیے شرمندگی جو ہے نا اپنے آپ کو امبیرسنگ وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا واٹ از دس. تو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یا تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گریا بھی کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کی ورڈنگ ہے، یہ کبھی سیکھ لینی چاہیے. تو وہ جو ان کا گریا پھر گرو اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے حوالے کرتے ہیں، بڑی بڑی آنٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے بابے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بنائے ہوئے تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کی تربیت کرتے ہیں، تو بس وہی ان کے سب کچھ بن گئے. وہ ان کو پھر ناچ گانا سکھاتے ہیں اور اس طرح وہ ناچ کے شادیوں پہ ناچ کے اور اس طرح کچھ اپنے پیسے کما لیتے ہیں اور لائف جو ہے ان کی چلتی ہے. اور کچھ خبیث ایسے بھی پائے گئے ہیں کہ جو مختلف قسم کی زہر آلود کھانے اور دوائیں انہیں کھلاتے ہیں تو گھر میں مر جاتے ہیں. تو پڑھو جی پھر اب اس مخنث کا جنازہ اور اس کو داب دو منو مٹی تلے اور دیٹس آل. تو یہ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ اس پہ لوگوں کو پھر جو اس طرح کے الٹے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ان کے گھر اس طرح کی تیسری دنیا جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، اور پھر ان کو مزید وہ اس طرح اگر کریں تو یہ ان کے لیے ڈبل وہ ہو جائے گی. تو خواجہ سرا جو ہوتے ہیں جنہیں عام لوکل لینگویج بہت گندا لفظ کا استعمال ہوتا ہے ہجڑا، ان کے لیے مجھے بہت برا لگتا ہے. اور ایک اور اس سے بھی برا انتہائی نیچ قسم کا بالکل چیپ قسم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خسرا، تو وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بلکہ بعض لڑکے جو ذرا ان کا بال کم ہوتے ہیں تو اب داڑھی بھی بہت دیر کے بعد آتی ہے تو ان کو بھی ان کے کلاس فیلوز اور قریبی لوگ جو ہے نا وہ خسرا خسرا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ورڈنگ ہے یہ کم از کم آپ عامہ کے جو طالب علم ہو جو یہاں پڑھ رہے ہو، آپ کو میں کہوں گا کہ، اور یہ میری ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ خسرا اور یہ ہجڑا اور اس قسم کے الفاظ بالکل استعمال نہ کرو. یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں ٹھیک بنایا ہے، تمہیں بھی اس طرح بنا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تمہیں اگر میل بنایا ہے تو میرے حال میں ان کے لیے ایک لفظ ہے جو کوئی شاید پورا معنی تو نہیں دیتا لیکن شی میل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ چاہتا تو تمہیں میل کے بجائے شی میل بنا دیتا، ہاں، یا فی میل کے بجائے شی میل بنا دیتا. تو اللہ نے تمہیں میل بنایا ہے، مرد بنایا ہے، تو اس کو نہ مرد بنایا ہے نہ عورت بنایا ہے، بین بین رکھا ہے، 50-50 رکھا ہے اور اس طرح کا کر رکھا ہے. لیکن ان کے اندر بھی صلاحیتیں موجود ہیں. بہت سی ایسی جو شی میل ہیں جو زیادہ لڑکیوں کی طرح ہیں، یعنی ان کے اندر نشانیاں لڑکیوں کی ہیں، ان کی بال لڑکیوں کے، ان کی چیسٹ اور یہ سارا نیچے کا وہ سلسلہ. تو وہ نیوز کاسٹر بھی ہیں، وہ مختلف کمپنیز میں جابز بھی ان کی ہیں اور کتابیں پڑھتی ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یعنی پڑھ کے وہ اس طرح کے کام بھی سر انجام دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اب ان کی شرمگاہ میں تبدیلی ہے یا ان کو وہ اس طرح کی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے اب ایک مرد ہے اگر وہ اس طرح کا ہے تو وہ شادی کے قابل نہیں ہوگا، لیکن کچھ عورتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اولاد نہ پیدا ہو لیکن وہ شادی کی طرف بھی آ جاتی ہیں، مائل ہوتی ہیں. تو ان کو ایک مقام دینا چاہیے، ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اپنی بہن سمجھنا چاہیے، ان کو احترام دینا چاہیے، ان کو معاشرے کا ایک ایسا فرد سمجھنا چاہیے جیسے ہم معاشرے کے افراد ہیں. تو معاشرتی علوم و فنون جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے لیے بھی ویسی ہیں جیسے ہمارے لیے ہیں. اب معاشرتی علوم کی جگہ یہ جو بغیرتی علوم لوگ شروع کر دیتے ہیں، یہ جو ہے نا اٹس ناٹ فیئر. اور اس میں کیمرہ کی طرف دیکھ کے بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے برے الفاظ اور یہ خسرا اور اس ٹرمینالوجی مت استعمال کیا کرو، اور ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرو. خواجہ سرا بہت اچھا لفظ ہے، خواجہ سرا آپ ان کے لیے استعمال کیا کرو. ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے دیا کرو، اور دنیا میں پوری دنیا میں جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، میں خود ان میں شامل ہوں. اور شرعی طور پر جو ان کے احکام ہیں وہ اسی طرح ہی ہوں گے. ہم شریعت کو سب سے مقدم رکھیں گے. شریعت نے جیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، خاص کر وراثت میں ان کا حصہ جو ہے یہ علم المیراث، یہ حبیب الرحمان نے پڑھا بھی ہے، آئندہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کتابیں پڑھیں گے علم المیراث کی. تو اس میں جو وراثت کے مسائل ہیں اس میں ان کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ ساری تفصیل ہے.
تو وہ جس طرح شریعت نے ان کو دیا اس کو ماننا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی چاہیے. دیکھو اب تھوڑا سا بھی حصہ نکلے اور وہ نکلے جناب فوارہ چوک کے پاس، ظاہر وہ تو کروڑوں میں نکلے گا نا، تو اس طرح ان کا حصہ جو ہے وہ دبانا نہیں چاہیے، کسی کا بھی حصہ حق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. تو اب منیت المصلی چونکہ میرے دماغ میں چونکہ بہت سی ورائٹی ہے تو پھر ہر درس میں میری وہ ورائٹی بھی آ جاتی ہے. یہ اب ذکر چل نکلا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ پیچھے وہ ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد عورتیں ہوتی ہیں نماز میں. یہ تو ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں. ہمارے ہاں تو جو بہت سارے علماء ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں اور دل سے احترام کرتا ہوں. وہ بہت سے علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی حضرت عمر نے منع کر دی، خلفائے راشدین کے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں جانا بند ہو گئی تھی، نماز ان کی وہاں بند کرا گئی تھی کہ یہ تو 2025 ختم ہونے والا ہے، 2026 شروع ہونے والا ہے، تو اس میں فتنہ ہی فتنہ فتنہ ہی فتنہ. لیکن میں ان علماء کا احترام کرتے ہوئے یہ بھی بات کہوں گا آپ کو کہ دیکھو ان علماء سے بڑے پیار سے، محبت سے، چاہت سے، عقیدت سے، انتہائی احترام کے ساتھ بالکل ان کا جو ہے نا ہر قسم کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ان سے آپ یہ پوچھیں کہ مسجد میں تو آپ روک رہے ہو کہ فتنے ہیں، تو باقی تو کسی جگہ سے آپ روک نہیں پاتے. خدا آپ کے اپنے اہل خانہ بازار جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے، انہیں جو اگر کوئی جو چیز کپڑے تم بھی لا سکتے ہو لیکن وہ بہت جاتے ہیں ڈریس پسند کرنے کے لیے، ڈیزائن پسند کرنے کے لیے، کڑھائی پسند کرنے کے لیے، تو واٹ ایور جو کچھ انہوں نے لینا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں. تو حدیث کے مطابق تو سب سے فتنہ کی سب سے بڑی جگہ تو بازار ہے، تو وہاں سے تو آپ منع نہیں کر سکتے اور بلکہ خود لے جاتے ہیں کار میں یا بے کار میں، مطلب رکشہ میں یا کسی اور چیز میں. تو مسجد میں آپ منع کرتے ہو. اب اگر کوئی میری یہ گفتگو سن کے کوئی کہے کہ یہ جناب یہ والد صاحب کو کیا ہوا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کرو اس معاملے پر بھی غور کرو. اچھا تو جب وہ آخر میں عورتیں ہوں گی تو پھر امام نے ان کی نیت کرنی ہے. اور شروع میں یہ نیت کرنی ہے، اگر بعد میں کرے گا تو یہ پھر درست نہیں ہوگا. آگے جی امل مقتدی، اور جہاں تک تعلق ہے مقتدی کا اور رہا مقتدی، فینوی الاقتداء تو وہ نیت کرے گا اقتداء کی، ولا یکفیہ نیت الفرض والتعیین، اسے جو ہے نا صرف فرض کی اور صرف اس کی تعیین کی نیت کر لینا کافی نہیں ہوگی. کھڑا امام کے پیچھے ہے اور نیت کرے کہ میں 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور کھڑا کدھر ہے؟ امام کے پیچھے، تو یہ نیت ناکافی ہوگی. اس کو اقتداء کی نیت بھی کرنی ہوگی کہ میں امام کے پیچھے کھڑوں، 4 رکعت ظہر پیچھے سے امام کے. وَإِنَّ وَالْإِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ، اور اگر نیت کی امام کی اقتداء کی کہ میں اس امام کے پیچھے، اقتداء کا مطلب پیچھے ہونا، وَلَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ، لیکن نماز کی تعیین نہیں کی. ایسے تو کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی پیچھے سے امام صاحب کے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی یا عصر کی. مطلب میں نماز کا نام نہیں لیا لیکن امام کی اقتداء کی نیت کر لی. تو اب کیا ہوگا؟ یجزئہ، تو اسے یہ کافی ہے، اسے یہ نیت کافی رہے گی، کیونکہ جب اس نے امام کی اقتداء کی نیت کر لی اور وقت تھا ظہر کا تو ظاہر ظہر کی ہوگی، اور وقت تھا عصر کا تو ظاہر عصر کی ہوگی. بلکہ اگر اس نے یہ کہہ لیا کہ میں نے نیت کی جی امام صاحب کی پیچھے امام صاحب کی اور عصر کی، اور وقت تھا ظہر کا، تو اس نے نیت کیا کر لی؟ عصر کی. تو اس کی یہ لفظ تو ٹھیک اس نے نوال نہیں کہا لیکن ہوگی وہی جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں. ہاں آگے جی وہ قضا، اور اسی طرح قضا اور قضالے کا دونوں کا معنی ہوتا ہے اسی طرح. اذا قال، جب کہا یا جب کہے، نویت، میں نیت کرتا ہوں، ان، آگے اصلی ہے نا، ہاں ادھر الف رہ گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے، نویت ان اصلی مع الامام، کہ میں نے نیت کی کہ یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں امام کے ساتھ، جازا، تو اس کی نیت جائز ہے. وَإِنْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقْتِدَاءَ لَا يُجْزِئُهُ، اور اگر نیت کی امام کی نماز کی کہ میں نیت کرتا ہوں امام صاحب کی نماز کی،
اور اقتدا کی نیت نہیں کی تو لا یجزئہ، پھر یہ اس کو کافی نہیں ہوگا، کیونکہ الفاظ ہی بالکل اوٹ پٹانگ ہو گئے نا۔ وَإِن نَوَى الشُّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، اور اگر نیت کی شروع میں امام کی نماز میں، ہاں، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَالْأَصَحُّ، اور زیادہ درست یہ ہے، أَنَّهُ يُجْزِئُ، کہ یہ اسے کافی ہے، ہاں، کہ مثلا کسی نے امام کی ابتدا کی نیت کی اور نماز کی اس نے تعین نہیں کی کہ اثر ہے کہ زور ہے کون سی ہے، یا یہ کہہ دیا کہ جو نماز امام کی بس وہی میری نماز ہے، تو اس کے انہوں نے فرمایا کہ یہ کافی ہے۔ آگے جی، وَإِنَّ وَالْجُمُعَةَ وَلَمْ يَنْوِ الْاِقْتِدَاءَ، اگر جمعہ کی نیت کی لیکن اقتداء کی نیت نہ کی، یعنی یوں تو کی کہ میں 2 رکعت نماز فرض نماز جمعہ، اللہ اکبر، امام کے پیچھے کھڑا ہونے کی اس نے الفاظ نہیں استعمال کیے، نیت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کچھ لوگوں کے پاس میرے سمیت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو یہاں نماز جمعہ لیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم پہلے پہنچیں، کچھ ہماری مجبوریاں، کچھ ہمارے مسائل، کچھ سیکورٹی ایشوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، تو ہم نے کہا کہ نماز جمعہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہا کہ پیچھے ان امام صاحب کے، زیادہ تر یہاں تو قاری صاحب بھی ہیں، اور بھی کئی قاری آتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوگا، اور بعد میں نماز جمعہ کی ہے تو امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْوِ الْاقْتِدَاءَ، اور اقتداء کی نیت نہیں کی، جاز عند البعض، تو جائز ہے بعض کے نزدیک، وَإِنَّ وَالْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ مَنْ هُوَ صَخَّ، اور اگر امام کی اقتداء کی نیت کی اور وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ، بال کا یہاں معنی ہے دل، دیکھو خطر یخطر، خیال آنا، خطر یخطر، بولو ذرا، خطر یخطر، فعل یفعلو کے وزن پر، خیال آنا، اور بال دل، بال کا معنی پر بھی ہوتا ہے، تو یہ جب بال کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا بمعنی دل، تو یہ اس صیغے کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، خطرہ کے ساتھ، خطر ببالی، خیال آیا ہے میرے دل میں، یا لم یخطر ببالی، میرے دل میں خیال نہیں آیا، ٹھیک ہے، ولم یخطر ببالہ، اور اس کے دل میں اس کا خیال نہ آیا، من ہوا، کہ وہ کون ہے، اچھا نیت تو امام صاحب کی کر لی، لیکن یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ کون ہے، ہاں، من ہوا صح، تو اس کی یہ نیت صحیح ہے۔ وَإِنَّ وَالْاِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ زَيْدٌ، اور امام کی نیت کی اور یہ سوچا تھا کہ یہ امام صاحب جو ہیں زید صاحب ہیں، فَإِذَا هُوَ عَمْرٌ، اور حقیقت میں وہ عمر صاحب تھے، اس نے نیت کی میں نے زور کی پیچھے امام صاحب کے، اور ذہن میں تھا کہ یہ زید صاحب آگے کھڑے ہیں، ایسے رومال ایسے کیوں ہوگا، تو کہا کہ زید صاحب کھڑے ہیں، جب انہوں نے سلام پھیرا منہ پیچھے تو عمر صاحب تھے، اس نے جب نیت کی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کے، تو دیکھا کہ دستار بالکل وہی ہے، وہی دستار ہے، وہی رفتار ہے، وہی انداز گفتار ہے، یہ تو وہ زید صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب انہوں نے اپنا رخ انوری اور لب مرمری جب ادھر دکھائے تو وہ تو عمر صاحب تھے، ہاں، تو پھر کیا ہوا، کیا فرماتے ہیں حضرت امام سدید الدین، تھوڑا سا آپ کو وہ کرنا ہے نا، سمجھانا بھی ہے، تو اب اس کی کیا بنے گا، فرض کرو اس طرح کر لیتے ہیں کہ شیراز جو ہے وہ ایک مسجد میں گیا، تو اس نے جب دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، چلو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وضو بھی ہے، تو اس نے جب امام صاحب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تھے انجم، یا یہ سے شعب، ٹھیک ہے، تو
جب سلام اور نیت کر لی اور اندر سے خیال بھی کر لیا چلو جی شاپ صاحب پیچھے پڑھنے اپنے کلاس فیلو نام جماعت ہیں انہیں پیچھے ہو بھی ویسی ان کو سیدھی پڑھسن مطلب اپنے کلاس فیلو نے لہٰذا کوئی سیدھی قرات کرسن صحیح پڑھسن چلو انہیں پیچھے پڑھنے. جب سلام پھیرا تو یہ تھا حسین الدین. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوگا؟ اب نیت میں کون پھر رہا تھا؟ شہاب. لیکن نکل کون آیا؟ ہاں. تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ، تو اچانک فَإِذَا هُوَ کا کیا مطلب ہے؟ اچانک نظر پڑی تو وہ امر، تو وہ تو امر ہے. صح، تو اس کی نماز درست ہے، صحیح ہے. إِلَّا إِذَا قَالَ اقْتَضَيْتُ بِزَيْدٍ أَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا، ابھی بھی یہ مجھے کال آ رہی ہے بار بار مختلف نمبروں سے یہ کال آتی ہے، اور کبھی 051 ہوتا ہے اور کبھی 042 اور کبھی 021. تو یہ اس طرح کے جو نمبر آتے ہیں یہ آپ کے موبائل میں اگر کوئی پیسے وغیرہ ہوں تو آپ کال اٹینڈ کریں گے تو ادھر چل جائیں گے. تو یہ ذرا چوکنے رہنا، آج کل یہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر اس نے نیت کرتے وقت شیراز نیت کرتے وقت میں نیت کرتا ہوں زور کی نماز کی پیچھے امام شہاب کے اور ساتھ نام بھی لیا، ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑے امام شہاب الدین وہ الگ ہے، یہ اس کی بات ہوئی. کہیں ایسے نہ سمجھنا پہلے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے گزر گئے ہیں جن کے مزارات مبارکہ بنے ہوئے ہیں ان کی کیسے نیت کریں گے ہم؟ یہ زندہ ہے انسان سامنے بیٹھا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ نام لیا جی کہ میں نیت کرتا ہوں زور کی نماز کی اور پیچھے امام شہاب کے. اب نکل آیا حسین الدین، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اذا قال اقتدیت بزید، جب کہا کہ میں زید کی اقتدا کرتا ہوں یا نیت کرتا ہوں زید کی اقتدا کی، فاذا ہوا امر، تو وہ تو پھر امر نکل آیا، لا یصح، تو پھر نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت ہی شہاب کے پیچھے پڑھنے کی تھی، تو وہ نکل آیا. ٹھیک ہے. تو اس کو میں تھی سمجھو تو میری ہوئی نہیں. تو ویسے بھی آج کل یہ چکر ہے نا، تو یہ حقیقت میں بھی نہیں ہوئی. اگر آپ نہ بھی کہو تو پھر بھی نہیں ہوئی کیونکہ نیت کسی اور کی تھی، نکل کوئی اور آیا. نیت زید کی تھی، نکل امر آیا. تو اسی لیے پھر امام کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی نماز خراب نہ کرو اور وقت کم ہو یا اس کے بعد وضو تمہارا ہو جائے ٹوٹ جائے اور پانی باہر ہو ٹھنڈا، تو بڑے مسائل ہیں. والافضل، اور افضل یہ ہے ان ينوي الاقتداء بعد ما قال الامام اللہ اکبر ليصير مقتديا بمصل كذا ذكره في المحيط. اور افضل یہ ہے کہ اقتداء کی نیت کرے امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ما قال الامام اللہ اکبر. ہاں، تو یہ نہیں کہ پہلے شروع کر دے جب امام نے کہا اللہ اکبر تو یہ فوراً نیت کر لے. ہاں، تو پھر یہ مقتدی اس وقت بنے نماز پڑھنے والا، یعنی کہ بن کر. اسی طرح اس کو ذکر کیا ہے محیط میں. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا نیت کرتے وقت امام کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سا امام آگے ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو مثلا جمعہ کی نماز پڑھنے کی نیت کی اور امام کی اقتداء کی نیت نہ کی، تو یہ بعض فقہاء کے نزدیک اجازت، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اوپر پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے کہ جمعہ کی جو نماز ہے نا وہ تو امام کے بغیر ہوتی ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو وہاں تو پھر جو بھی امام ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہر حال میں ہوگا، چاہے آپ اسے جانتے ہیں نہیں جانتے، پتہ یا نہیں پتہ. لہذا جمعہ کا کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تقریباً خلاصہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا، اس سوال کا جواب دے ہی دیا. آگے ہے جی وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ حِينَ وَقَفَ الْإِمَامُ مَوْقِفَ الْإِمَامَةِ جَازَ. اور اگر اقتداء کی نیت اس وقت کی جب امام جو ہے نا وہ موقف کھڑے ہونے کی جگہ، تو امام جب کھڑا ہوتا ہے، یا موقف مصدر میمی بھی ہے کہ کھڑا ہونا، تو جب امام موضع امامت پر، ہاں موقف الامامہ، امامت کی کھڑے ہونے کی جگہ جو یہ جانماز ہے، یہاں جب امام کھڑا ہوا تو اس وقت اگر مقتدی نے اقتداء کی نیت کر لی
تو یہ جائز ہے. وَلَوْ نَوَى الشُّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَكَبَّرَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ قَدْ شَرَعَ وَلَمْ يَشْرَعْ بَعْدَ لَمْ يَجُزْ شُرُوعُهُ. اور اگر شروع میں نیت کی یعنی امام کی نماز میں اور تکبیر کہی علی ظن اس گمان پر تکبیر کہی کہ انہ قد شرع کہ وہ شروع کر چکا ہے وہو لم یشرع اور حالانکہ اس نے تو شروع نہیں کیا ہے بعدو ابھی تک یعنی بعدو کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے لم یہ جو شروع تو اس کا پھر شروع کرنا کافی نہیں ہے. ہاں بعدو کا لکھ لو معنی بعدو کا معنی ابھی تک اب تک بعدو کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. اگلا مسئلہ جی ومن صلی سنین یا سنتین ہونا چاہیے ومن صلی سنتین سنین تو پھر وہ زیادہ جمع ہو گیا نا جس نے کئی سال کے پر نماز پڑھی. چلو ایسے کر لیتے ہیں جس نے کئی سال نماز پڑھی سنین مطلب کئی سال نماز پڑھی وَلَمْ يَعْرِفْ النَّافِلَةَ مِنَ الْفَرِيضَةِ اور یہ جان ہی نہ سکا معرفت ہی نہ کر سکا پہچان ہی نہ سکا جان ہی نہ سکا اسے معلوم ہی نہیں ہوا نفل کو فریضہ یعنی فرض نماز سے نفل کو فرض سے وہ جان ہی نہیں سکا. ان ظنّا اگر اس کا یہ گمان ہے اگر اسے یہ گمان کیا کہ ان الکل فریدتن کہ سارے کے سارے یہ نا فرض ہی ہیں جائز ہے اس کے لیے. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَاكًّا فِي وقت الظُّهْرِ شاک جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے شک کرنے والا اگر آدمی شک کرنے والا ہے زور کے وقت میں فنوا اور نیت کی ظہر الوقت یعنی وقتی ظہر کے وقت کی اس نے نیت کی فَإِذَا الْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ اور وقت اس وقت یعنی کہ نکل چکا تھا یجوز تو جائز ہے بناء علی ان القضاء بنیت الادا تو اس پر قضا کرے ادا کی نیت سے تو یہ اس طرح قضا کرنا جائز ہے اس کے لیے. والاداء بنیت القضاء یجوز اور ادا کرنا قضا کی نیت سے یہ بھی جائز ہے. ہاں قضا کرے ادا کی نیت سے اور ادا کرنا قضا کی نیت سے جائز. وہذا هو المختار اور یہی مختار مذہب ہے. قضا ذکرہ فی المحیط اسی طرح اس کو ذکر کیا ہے محیط میں. اگلا جی ولو نوا فرض اليوم یجوز اور اگر نیت کی آج کے فرض نماز کی تو جائز ہے بلا خلاف بغیر کسی اختلاف کے. وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ اگرچہ اگر وہ وقت نکلنے کی کے متعلق نہیں جان سکا. وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اور جس نے زور کی نماز پڑھی وَنَوَا اور نیت کی أَنَّ هَذَا مِنْ زُورِ يَوْمِ الثُّلَاثَاء کہ یہ سشنبہ یعنی کہ منگل کے زور کی نماز ہے. فتبین تبین یتبین تبین کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا پتہ چلنا ظاہر ہونا تو پتہ چلا ظاہر ہوا ان ذلک من یوم الاربعاء یہ تو بدھ کی زور ہے تو جاز زورہ تو اس کا زور پڑھنا جائز ہے. والغلط فی تعیین الوقت اور غلطی جو ہے وہ وقت کی تعیین میں یعنی وقت کو متعین کرنے میں ہے. آگے جی ولو شرع فی صلاۃ ما علیہ یظن انها سبتیۃ یا سبتیۃ. ہاں تو اگر اس نے نماز شروع کی جو اس پر فرض ہے اس خیال کے ساتھ گمان کے ساتھ کہ یہ تو سبتیہ ہے. سبتیہ میرے خیال میں جو ہے نا یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو نا تو یہ ہفتے کے دن کی نماز ہے. فَإِذَا هِيَ أَحَدِيَّةٌ تو یہ تو نکل آئی اتوار کے دن یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں اتوار کے دن کی.
اس نے خیال کیا کہ یہ سبتیہ ہے، سبتیہ کا لکھ لو ہفتے کے دن کی نماز، اور احدیہ اتوار کے دن کی نماز. تو اب اس نے یہ سوچ کر شروع کیا کہ یہ تو ہفتے کے دن کی نماز ہے، تو وہ نکل آئی جی یکشنبہ یعنی کہ اتوار کی. لا تسخو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ولو شرع علی ظن انها احدیۃ، اور اگر اس نے یہ شروع کی کہ یہ تو اتوار کی نماز ہے، فاذا ہی سبتیۃ، تو یہ تو ہفتہ کی تھی فی الحقیقت، تو پھر کیا ہوگا؟ تصح، تو یہ پھر درست ہوگی کیونکہ ہے جو آج ہفتہ. وہ اور ویسے بھی آج بھی ہفتہ ہی ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آج بھی ہفتہ ہی ہے. والمستحب، اور مستحب یہ ہے ان ينوي بقلبه ويتكلم باللسان، هذا هو المختار. اب نیت کے حوالے سے مستحب بات کیا ہے؟ تو مستحب یہ ہے کہ دل سے نیت کرے، ہاں دل میں ارادہ کرے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، یہ پڑھنے لگا ہوں، اور زبان سے کیا کرے؟ تلفظ کرے. تکلم یا تکلما، زبان سے بولنا، تو زبان سے تلفظ کرے، بولے، یعنی دل سے نیت کرے اور زبان سے بھی بولے. ھذا ھو المختار، یہی مختار مذہب ہے، پسندیدہ اور اختیار کردہ صحیح. ولو نوا وبالقلب، اور اگر نیت کی دل سے، ولم يتکلم باللسان، اور زبان سے اس کا تلفظ یعنی زبان سے الفاظ نہ کہے، جاز بلا خلاف، تو بغیر کسی اختلاف کے یہ بھی جائز. ولحوۃ، اور زیادہ احتیاط، ان ينوي مقارنا للتکبیر ومخالطا له كما هو مذهب الشافعی، اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ نیت کو ملائے تکبیر کے ساتھ، یعنی نیت کرے اور فوراً ساتھ تکبیر بھی کہہ دے. ہاں یہ ہے مذہب شافعی. وذکر، یا ذکر بھی پڑھ سکتے ہو، فی الاجناس، کتاب اجناس ناطفی میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ان من خرج من منزلہ، جو اپنے گھر سے نکلا، منزل گھر، اپنے گھر سے نکلا، یرید الفرض بالجماعت، ارادہ اس کا ہے جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کا. فلما انتہى الى الامام، جب وہ امام تک پہنچا، یعنی مسجد تک پہنچا، امام تک پہنچا، نماز تک پہنچا، صف تک پہنچا، کبرا، اور اس نے تکبیر کہی. ولم يحضره النیة فی تلک الساعة، اور اس وقت اس وقت میں نیت جو ہے وہ اس کے ذہن میں یعنی کہ حاضر نہیں ہوئی. انکان بحال، اگر وہ اس حالت میں ہو، لو قیل لہ ای صلاۃ تصلی، جب اسے پوچھا جائے کون سی نماز تم پڑھو گے، ان امکن ہو یجیب من غیر تعمل، تو اگر وہ بغیر کسی تعمل یعنی غور و فکر، تعمل کا مطلب ہے تعمل یا تعمل غور و فکر کرنا، بغیر کسی غور و فکر کے اس نے جواب دیا، اجاب یجیب، جواب دینا، تو اس کو پوچھا کون سی نماز پڑھو، فوراً بغیر کوئی سوچ سمجھ فوراً سے کہہ دیا زور، یا فوراً کہہ دیا اثر، یا فوراً کہہ دیا مغرب، یعنی بغیر سوچے سمجھ کے ایسا کہ زور، یا ایسے سوچنا شروع کر دیا، نہیں، بغیر سوچے اس نے فوراً کہا تجوز صلاتہ، تو جائز ہے اس کی نماز. اور اگر وہ سوچ میں پڑ گیا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، ورنہ پھر اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، پتہ ہی کوئی نہیں. وَإِن تَأَخَّرَتِ النِّيَّةُ وَنَوَى بعد التکبیر لا تصح، اور اگر نیت اس نے اس میں تاخیر کر دی اور تکبیر کہنے کے بعد نیت کی، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ وَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلَاةِ، ہاں، وَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلَاةِ فَثَمَانٌ سِتَّةٌ عَلَى الْوِفَاقِ وَسِنَتَانِ عَلَى الْخِلَافِ، ٹھیک ہے. اور جہاں تک نماز کے فرائض کا تعلق ہے تو یہ 8 ہیں، 6 میں اتفاق ہے اور 2 میں اختلاف ہے. یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور علم کے حصول کے بعد مقدور بھر عمل کی ہمت مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.